بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے شہر میں بلا تفریق مسلک کچھ دینی و سماجی ادارے عصری علوم سے وابستہ طلباء و طالبات کو سیرت النبی سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے مسابقے کا انعقاد کرتے ہیں، جن کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے۔ سیرت کی کتاب 30 روپے، فارم فیس 20 روپے، اور فارم فیس لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے سوالیہ پرچے، مسابقہ کی تشہیر اور سرٹیفکیٹ بنوانے وغیرہ پر خرچ کیا جائے، اور طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی اور ان میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے چھوٹے بڑے انعامات شہر کے مختلف اصحاب خیر حضرات یا مختلف فرم، دکان اور کمپنی کے مالکین اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کے مسابقے کا انعقاد کرنا درست ہے؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے طلباء اور طالبات عصری علوم کے مدارس اور کالجز میں پڑھتے ہیں تو دینی علوم سے ان کی واقفیت نہیں ہو پاتی ہے، جبکہ ان کی بھی دینی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے جو اس مہاراشٹر میں خاص طور سے اور مالیگاؤں وغیرہ میں یہ ہے کہ عصری علوم کے طلباء و طالبات کے لیے کوئی اس قسم کا پروگرام رکھا جائے، تو کبھی تو سیرت کے موضوع پر جو ہے کچھ مذکرہ یا کتاب وغیرہ دے دی جاتی ہے اور تاریخ بتا دی جاتی ہے، سب مطالعہ کر کے پڑھ کے آتے ہیں، امتحان ہوتا ہے اور اول دو آنے والوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ان طلباء و طالبات کو چھوڑ نہیں سکتے جو ہمارے دینی مدارس میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کی دینی تربیت بھی بہت ضروری ہے، ورنہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں اور معلومات نہ ہو تو کوئی بھی الٹا سیدھا ان کے اوپر اعتراض کر کے پریشان کر سکتا ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف سیرت کے موضوع پر ہی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، مسابقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی جو ہے عقیدے کے موضوع پر آپ کرا لیجئے، عقیدے کی کوئی ایک کتاب جیسے تقویٰ سلیمان دے دیجئے، یا جو ہے اور توحید پر چھوٹی کتابیں ہیں وہ دے دیجئے، یا اس سے سوال جواب بنا لیجئے 100-200 سوال اور وہ دے دیا جائے، اور اس طریقے سے یہ طلباء طالبات ان کتابوں کو یا سوال جواب والے اس کو جو ہے پڑھیں اور پڑھ کر کے تیاری کر کے امتحان دیں۔ اسی طریقے سے فقہی مسائل پر بھی ہونا چاہیے۔ کبھی طہارت پر ایک پروگرام رکھ لیا جس میں پانی کی طہارت، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کی بات جو کہ مسائل آ جائیں وہ دے دیں۔ کبھی نماز کے بارے میں ہو جائے تو نماز کا پورا طریقہ، نماز کے تمام مسائل وہ سوال جواب کی شکل میں طلباء طالبات کو دے دیے جائیں۔ کبھی جو ہے رمضان کا موسم ہو تو روزوں اور رمضان کے بارے میں ہو جائے۔ اسی طریقے سے مختلف موضوعات پر ابھی جب شادی کا موسم آئے گا تو شادی کے موضوع پر جو ہے موضوع پر دے سکتے ہیں، طلاق کے موضوع پر دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف موضوعات پر اس قسم کے مسابقے رکھتے رہنا چاہیے، اس سے ہمارے عصری علوم کے مدارس اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء دین سے جڑے رہیں گے اور دین کے بارے میں بھی ان کی معلومات بہت اچھی رہے گی۔ تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ اور دینا چاہیے، اور جو لوگ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب دی جاتی ہے وہ 30 روپے کی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو بھی اس پروگرام میں حصہ لے اس کو یہ کتاب خریدنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کتاب نہ خریدیں تو ایسی صورت میں اس مسابقے میں حصہ لینے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ الزام ضروری نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے لازم کرانا کہ جس کو بھی حصہ لینا ہے وہ ایک نسخہ کتاب تو خریدے ہی۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے 2-3 لڑکیاں حصہ لے رہے ہوں اور ایک نسخہ لے لیں، 2 نسخہ لے لیں اور سب مل کے تیاری کر لیں، تو
اگر ہم لازم کر دیں گے تو پریشانی ہو جائے گی ان کے لیے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی کے پاس وہ کتاب پہلے سے موجود ہو، کہیں جہاں سے آپ لوگوں نے منگایا ہے وہیں سے انہوں نے بھی منگا لیا ہو پہلے سے، تو اس واسطے اس کو لازم نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کتابیں رہنی چاہیے، اعلان ہونا چاہیے کہ یہاں پر جن کو ضرورت ہو کتابیں مل جائیں گی، اتنی اس کی قیمت ہے، تو اس طریقے سے کرنا جو ہے ٹھیک ہے، مگر لازم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہا کہ فارم فیس جو ہے 20 روپیہ ہے، لیکن یہاں سوال میں کہہ دیا ہے کہ فارم فیس لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے سوالیہ پرچے، مسابقے کی تشہیر اور سرٹیفکیٹ وغیرہ پر خرچ کیا جائے، یعنی یہ اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ اس کو انعامات میں نہیں خرچ کریں گے، بلکہ انعامات کے لیے کہا ہے طلبہ طالبات کی حوصلہ افزائی اور میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے چھوٹے بڑے انعامات شہر کے مختلف اصحاب خیر حضرات اور مختلف فرم، دکان، کمپنی مالکان اپنی جانب سے دیتے ہیں۔ اگر یہ فیس جو لی جاتی ہے اسی سے انعام دیا جاتا تو اس میں جوئے کی شکل پیدا ہو جاتی کہ 10 آدمیوں سے یا 100 آدمیوں سے 2 آدمیوں سے فیس لیجئے اور ان میں سے جن کا نمبر نکل آئے، جو اول دوم سوم آ جائیں، ان کو دے دیجئے اور باقی لوگ محروم رہ جائیں گے، تو اس میں جوئے کی شکل بنتی تھی۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں انعام کے لیے ہم نہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ فارم چھپوایا ہے، پھر سوالیہ پیپر چھپوائیں گے، کسی کو بنانے کے لیے کہیں گے، اس کو بھی کچھ نہیں تو چائے پانی تو پلانی ہی پڑے گی، اس کے بعد میں پھر پیپر نکلوائیں گے، سرٹیفکیٹ چھپوائیں گے، سب کو دیں گے، تو اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے، اور یہ اس حساب سے میرا اپنا خیال ہے۔ ایک صاحب نے اسی سے متعلق پھر کچھ اعتراض کیا ہے، کیونکہ یہ تو بھائی دنیا ہے، سوال جواب اور اعتراض اور سب چلتا رہتا ہے۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ دکتر فضل الرحمن صاحب، کچھ علماء کا اس طرح کے مسابقہ میں حصہ لینے کے لیے بطور فیس کچھ پیسے لینے پر اعتراض ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قمار بازی اور ہیلہ سازی کی ایک شکل ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں۔ اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فیس لی جاتی انعامات دینے کے لیے تو ایسی صورت میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا، آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ قمار بازی ہے، یعنی جوا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو اخراجات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امتحان فیس تو سرکاری اس میں بھی لی جاتی ہے، جو پیپر میں امتحان دیتے ہیں، تو اس طریقے سے لینے میں کوئی میرے خیال میں حرج کی بات نہیں ہے۔ مزید اس مسابقے میں 50 روپے فارم اور کتاب کی قیمت کے طور پر وصول کیا جا رہا ہے اور اسے ضروری قرار دیا جا رہا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مسابقے میں حصہ نہیں لے سکتا، تو اس بابت بھی رہنمائی فرمائیں۔ اس بابت میں نے بتا دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ضروری نہیں قرار دینا چاہیے کہ جو بھی مسابقے میں حصہ لے اس کے لیے ایک نسخہ اس کتاب کا خریدنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب سے 2 آدمی 3 آدمی تیاری کرنے اور امتحان میں شریک ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے میرے خیال میں جو شرکت کرنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، کئی لوگ اس نہیں گئے۔ پھر یہ حضرت کہتے ہیں کہ شیخ کتاب کی اصل قیمت قیمت فروخت جو کہ کتاب پر چھپی ہے وہ 30 روپے ہے، جبکہ 40 صفحات کی قیمت خرید بمشکل 10 یا 15 روپے ہی ہوگی۔ بطور ثبوت کہ میں اس کتاب کا سر ورق اور آخری پیج جس پر قیمت لکھی ہوئی ہے وہ سینڈ کر رہا ہوں۔ اگر اس کو بے بھی مان لیں تو جبری بے ہوگی، تو کیا اس طرح کی جبری بے جائز ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ خالی کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی چیزیں بازار میں آتی ہیں تو اگر ایک چیز کی تیاری پر، مثلا ایک کتاب کے چھاپنے پر 10 روپیہ خرچہ ہوا ہے، تو جس نے چھپوایا ہے اور وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو 10 روپے میں تو نہیں بیچے گا نا، وہ کہے گا کہ اس کی قیمت 40 روپیہ رکھو، کیونکہ 40 روپیہ رکھیں گے تو جو کتابوں کے دکاندار ہیں تو وہ آئیں گے تو کہیں گے کمیشن دو، ارے بھائی 50% تو کمیشن دو، فلاں صاحب تو 60% دے رہے ہیں،
تو اب اس کو اگر 40 روپیہ رکھتا ہے تو 20 روپیہ میں اس کو دے گا، 10 روپیہ خرچہ ہوا تھا، 10 روپیہ اس کا فائدہ ہوگا، ہاں۔ اور جو دکاندار اس کے پاس سے لے جائے گا جس نے تباہ کیا ہے، تو وہ 20 میں خریدا ہے تو 20 میں بیچے گا نہیں، وہ بھی 30 میں بیچے گا، ہاں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ کتاب پر 30 روپیہ پرنٹ ہے، تو بھائی پرنٹ ہے تو اب کیا کریں گے، ہاں۔ تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ نفع کماتا ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ نفع کماتا ہے، ہر چیز میں ہے، کتاب کے تجارت میں بھی ایسے ہی ہے، ہاں۔ باقی جبرن والی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو پہلے میں نے کہہ دیا کہ مجبور مت کیجیے کسی کو، ایک ہے لے کر کے، ایک نسخہ لے کر کے 2-3 آدمی بھی تیاری کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی جبری بے نہیں ہے، یہ سہولت فراہم کرنا ہے کہ ہمارے یہاں کتاب بھی ہے، جس کو لینا ہو لے جائے پڑھ لے، یہ نہ کہے کہ کتاب بنا دلی وہاں سے مئو سے منگائیں گے، ایسا کیسے ہو پائے گا، اس میں تو بہت خرچہ ہوگا، پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے امتحان اور مسابقے کا وقت ہو جائے اور اس وقت تک کتاب آئے ہی نہیں۔ تو ان سب سہولتوں کے لیے یہ سب انتظام کر دیا جاتا ہے کہ کتاب بھی موجود ہے، جس کو لینا ہو لے لو، اور اتنی قیمت ہے، کتاب پر 30 روپیہ ہے تو 30 روپیہ بھی اگر وہ لگا لیتے ہیں، ان کو منگانے میں بھی کچھ خرچہ ہوا ہوگا اور کچھ بات ہے، تو اگر کوئی مان لو کچھ 10-5 روپیہ نفع ہی لے رہا ہے تو آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ بھی کوئی کاروبار کرتے ہوں گے تو آپ بھی نفع لیتے ہوں گے، ایسے تو نہیں ہے، تو اس واسطے جو ہے جبری نہ رکھا جائے اور وہ رکھا جائے۔ دوسرے کہ مزید 20 روپے تو بہرحال مسابقے کی فیس ہی مانی جائے گی، اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے بتایا کہ جب یہ بتا رہے ہیں کہ مسابقے میں فارم چھپوانے کے لیے، سوالات کا پیپر چھپوانے کے لیے اور جو سندیں دی جائیں گی اس کے لیے، جو تشہیر کا کام ہوگا اس کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ فیس تو ہے، ہم کہاں کہتے ہیں فیس نہیں ہے، لیکن اس کے جواز کی یہ دلیل ہے کہ اس سے انعامات نہیں دیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے مصارف میں انہیں خرچ کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔